بعض اوقات وہ گناہ جس سے ہم توبہ کر لیتے ہیں وہ ہم سے چمٹ جاتے ہیں۔ مثلاً ایک برا کام کرتے ہوئے کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو وہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ اس کو ساری عمر گناہ کی یاد دلاتی ہے۔ شاباش، بڑا اہم سوال ہے۔ اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو آپ ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھیں جس نے آپ کو اللہ کا دروازہ دکھایا۔ گناہ میں ٹوٹی ہوئی ٹانگ آپ کو اللہ کے گھر تک لے گئی ہے، اللہ کے در تک لے گئی ہے۔ یہ ٹانگ آپ کو ایسے مقام تک پہنچا گئی ہے کہ آپ آفرین کرو اور اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو مبارک دیتے جاؤ۔ پھر وہ کہے گا کہ کیا ٹانگ ٹوٹی ہے، کہ زندگی بن گئی ہے۔ اس لیے گناہ میں ٹوٹی ہوئی ٹانگ جو ہے وہ یاد گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ راستے کا سفر ہے، پاسپورٹ ہے، ٹکٹ ہے اور ویزا ہے، سیکرٹ بیج ہے، اس کی رحمت کی نشانی ہے۔ کہتا ہے کہ یہ ہے وہ مقام جہاں اس کی رحمت نے پکارا تھا، ٹانگ توڑ کے بلایا تھا۔ آپ کو اب میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ گناہ کے بغیر ہی آپ توبہ کر کے اللہ کے پاس چلے جائیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے تو وہ ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ اس انسان کو بھی یہی پیغام ہے کہ وہ اپنے آپ کو معاف کر دے۔ جب اپنے آپ کو معاف کرنے کا عمل سمجھ میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ گناہ سے نجات دے دے گا۔ جب وہ گناہ سے نجات دیتا ہے تو وہ ہر انسان کو معاف کر دیتا ہے۔ اسے کہو کہ اپنی جان بچا، وہاں رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اب یہاں کیا حساب کتاب کر رہا ہے، سب کو معاف کر دو، چھوڑو، بس معاف کر دیا اور معافی مانگ لی۔ جن لوگوں نے آپ کا جرم کیا ہے انہیں آپ معاف کر دو۔ اس کو بھی یہی پیغام ہے کہ آپ نے اس سے جو زیادتی کی وہ آپ کو معاف کر دے۔ سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ معاف کرنا اور معافی مانگنا یہی بچت کی راہ ہے۔ آپ ایسا کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرتا جائے گا۔ اللہ کے بندوں میں نقص نکالنے والا اصلاح کی صلاحیت رکھے بغیر بہت مجرم ہے۔ یہ فکرہ پھر دہرا لو، نقص نکالنا اور اصلاح کی صلاحیت نہ ہونا بہت خطرے کی بات ہے۔ ایسے آدمی کے لیے بچت کی راہ نہیں ہے۔ اگر نقص نظر آیا اور نکال سکتے ہو تو چپکے سے نکال دو، اگر نہیں نکال سکتے تو اس کے لیے دعا کرو۔ جو نفرت کرتا ہے وہ آدمی کمزور ہے۔ اگر نفرت کرنی ہے تو گناہ سے کرو، گنہگار سے نہ کرنا۔ جس طرح ہم مرض کو برا کہتے ہیں لیکن مریض کو تو برا نہیں کہتے، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ مرض کسی کے پاس نہ آئے۔ مرض بری شے ہے اور مریض اس کے پاس ہمدردی کے ساتھ جاؤ، کیونکہ اس کے پاس بری شے آ گئی۔ آدمی تو اچھا ہے، اس کے پاس جاؤ، ہمدردی کرو، رحم کرو، اچھے کلمات بولو، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دو، اس سے معافی مانگ لو۔ ناراض ہے تو اس سے کہو کہ راضی ہو جا۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ اس کے اوپر اب ایک برائی آ گئی ہے، مرض آ گیا ہے، اور گناہ سے بڑا مرض کوئی نہیں ہے۔ جس پر گناہ آ جائے وہ مرض میں مبتلا ہے، تو مریض سمجھ کے اس کے ساتھ رعایت بھی کرو اور اس کے صحت مند ہونے کے لیے نشان دہی بھی کرو۔ گناہ بری شے ہے لیکن گنہگار جو ہے وہ قابل معافی ہے۔ یہ تو عذاب میں ہے، اپنے آپ کو بگاڑ رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس کا ہاتھ روکو اور اس کا ارادہ بدلو اور اس کے ساتھ نیکی سے محبت کرو۔ جس طرح برے کی صحبت برا اثر کرتی ہے، اچھے کی صحبت اچھا اثر کرے گی۔ آپ کون لوگ ہیں؟ اچھے ہیں نا، تو اس کا ساتھ دیں، اچھے بن کے اس کا ساتھ دیں تو اچھائی اپنا اثر کرے گی۔ اس میں اچھا علم پیدا کریں اور اسے یہ راستہ بتا دیں کہ برائی جو ہے وہ توبہ کے بعد نہیں رہتی۔ توبہ کا معنی ہی یہ ہے کہ مڑ جانا۔ کہتا ہے وہ کون تھا جو گناہ گار تھا؟ وہ کہتا ہے کہ وہ تو نہیں ہے آپ کی عمر۔ کہتا ہے کہ ہم آج ہی پیدا ہوئے ہیں۔ وہ کیسے؟ آج ہی توبہ کی ہے۔ توبہ سے پہلے کی زندگی کو تو پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ جب زندگی توبہ کے قابل ہو گئی تو اسے سکریچ آؤٹ کر دو۔ زندگی توبہ کے قابل ہو گئی تو توبہ کر کے معاف کر دیا۔ توبہ کے بعد ماضی کی ورق گردانی کرنے والا ریلیز کرتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس پھر بات آسان ہے۔